اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے فوجی شہاب الدین کے گھر میں گھس آتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہاب الدین بھی باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی میری حویلی میں داخل ہونے کی۔ یہ سن کر ایک سپاہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا خاص آدمی بہادر سے بچاتا ہے۔ بہادر کہتا ہے آپ پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں پاشا۔ یہ سن کر شہاب الدین کہتا ہے بہادر کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ بھی حملہ کر دیتا ہے، جس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی بہادر پر حملہ کر کے اس کی گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ شہاب الدین اسے بچانے کے لیے وہاں پر آتا ہے، لیکن تب تک بہادر شہید ہو چکا تھا، جس کے بعد سپاہی اس پر بھی قابو پا لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ شہاب الدین کو بھی مارنے لگتے ہیں تو اسی دوران زانوش پاشا اپنے آدمی کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے فوجیوں، لگتا ہے کہ تم لوگ اپنی موت کو تلاش کر رہے ہو ہاں؟ یہاں فوجیوں نے بڑی تعداد میں نقصان کر دیا تھا اور بڑی افراتفری پھیلا دی تھی، جس کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اگر سلطان محمد بھی یہاں پر آتا ہے تو ہمیں اپنا حق دیے بغیر واپس نہیں جائے گا، جس کے بعد تمام فوجی کہنے لگتے ہیں ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو۔ اسی دوران دوان الپ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے جاں بازوں، اب ہم لوٹ مار ختم کرتے ہیں۔ ہم سلطان محمد کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں، جو ہم نے لوٹ مار کی وہ واپس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سلطان محمد اپنے کمرے میں موجود تھا اور ایک نقشہ بنا رہا تھا، یہ قسطنطنیہ کا نقشہ تھا۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے سلطان ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو کاظم؟ کاظم کہتا ہے فوجیوں نے بغاوت کر کے افراتفری پھیلا دی ہے میرے سلطان، انہوں نے ہر جگہ کو آگ لگا دی ہے۔ یہ سن کر سلطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کاظم؟ کیا دوان آغا نے انہیں روکا نہیں؟ کاظم کہتا ہے بغاوت کی قیادت دوان آغا ہی کر رہے تھے، جس کے بعد سلطان اشارہ کرتا ہے اور کاظم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان کہتا ہے اب کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، ابھی یہ آگ بھڑکی ہے تو رکے گی نہیں، ابھی انہوں نے پائے تخت میں آگ لگائی ہے، اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں وسیلہ خاتون ہما خاتون کے لیے دوائی تیار کر رہی تھی، اسی دوران ایلینی وہاں پر آ جاتی ہے اور کوئی چیز تلاش کرنے لگتی ہے۔ وسیلہ خاتون کہتی ہے تم کیا تلاش کر رہی ہو بیٹی؟ ایلینی کہتی ہے والدہ سلطان کے لیے دوائی تیار کرنی ہے، جو برتن آپ نے مجھے بتایا تھا میں انہیں ہی تلاش کر رہی ہوں۔ وسیلہ خاتون کہتی ہیں میں نے پہلے ہی تیار کر دیا ہے، تم انہیں والدہ سلطان کے پاس لے جاؤ۔ جب ایلینی دوائی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس کا رنگ تو بہت تبدیل ہوا ہے، مجھے لگتا ہے شاید آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ وسیلہ خاتون کہتی ہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ انہی کی دوا ہے، ان کے پاس لے جاؤ، زیادہ وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر ایلینی کہتی ہے میں صرف احتیاط کے طور پر بول رہی ہوں۔ وسیلہ خاتون کہتی ہیں چھوڑ دو، میں خود پہنچا کر آتی ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے میرا کام؟ یہ کہہ کر وہ دوائی لے لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں حکیم شہاب الدین کے زخموں کا علاج کر رہے تھے، اسی دوران سلطان وہاں پر آ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر شہاب الدین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں میرے سلطان، معاف کر دیں میں انہیں روک نہیں پایا۔ یہ سن کر سلطان اشارہ کرتا ہے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد سلطان کہتا ہے خود کو الزام مت دیں پاشا، یہ آپ کی کوتاہی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی، لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ سب لوگ دیکھ لیں گے۔ شہاب الدین کہتا ہے آپ کا کیا حکم ہے جناب، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلطان کہتا ہے فیصلہ ہو چکا ہے، جاں باز ریاست کی بیعت کریں گے، نہ کہ ریاست جاں بازوں کی۔ چڑھائی کرنے والوں کو فوراً دارالحکومت آنے کا کہو۔ شہاب الدین کہتا ہے بھائی بھائی کا خون بہائے، کیا یہ ٹھیک ہوگا میرے سلطان؟ یہ سن کر سلطان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے ہاتھ اور ٹانگیں میری بیعت نہیں کریں گے تو میں انہیں بھی کاٹ دوں گا۔ جس کے بعد سلطان کے قاصد ہر جگہ پر پھیل جاتے ہیں ان کا پیغام لے کر۔ وہ پیغام لے کر ان قبیلوں اور دستوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ہر وقت سلطان کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف قبیلے، مختلف دستے۔ جب سلطان کا پیغام ان تک پہنچتا ہے تو سب لوگ لبیک کہتے ہیں۔ دوسری جانب وسیلہ خاتون وہ دوائی لے کر والدہ سلطان کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے دیکھ کر والدہ سلطان کہتی ہیں تم پریشان لگ رہی ہو وسیلہ، کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو؟ وسیلہ خاتون کہتی ہیں کل رات نیند نہیں آئی تھی اسی لیے یہ حال ہے۔ جس کے بعد ہما خاتون وہ دوائی پینے لگتی ہیں اور پھر رک کر کہتی ہیں میں نے تو ایلینی کو کہا تھا کہ دوائی تیار کر کے لائے، وہ کہاں ہے؟ وسیلہ خاتون کہتی ہیں میں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ ملی نہیں، میں نے سوچا دیر نہ ہو جائے اسی لیے خود یہاں پر آ گئی۔ اسی دوران مارا خاتون ایلینی کو وہاں پر لے آتی ہے اور کہتی ہے تو تم نے اس سے تلاش کیا اور یہ تمہیں نہیں ملی ہاں؟ وسیلہ خاتون کہتی ہیں نہیں مارا خاتون، وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گئی۔ مارا خاتون کہتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا، اب سچ بتاؤ۔ یہ سن کر ہما خاتون وہ دوائی رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے مارا خاتون کہتی ہیں ایلینی کا کہنا ہے کہ یہ دوائی نامکمل ہے اور نقصان دہ ہے، میرے خیال سے اس میں کوئی چیز اضافی ڈالی گئی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وسیلہ خاتون؟ وسیلہ خاتون کہتی ہیں میں قسم کھاتی ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے والدہ سلطان۔
میں نے دوا کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی چیزیں شامل کر لی ہیں، لیکن یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ سن کر مارا خاتون وہ دوائی اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں اگر اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا تو پہلے تم خود پیو۔ یہ سن کر وسیلہ خاتون وہ دوائی لے لیتی ہیں اور پھر کانپتے ہوئے کہتی ہیں مجھے معاف کر دیں، میں معصوم ہوں۔ مارا خاتون کہتی ہیں تم معصوم ہو تو بتاؤ کہ گنہگار کون ہے؟ یہ سن کر وسیلہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور انہیں حلیمہ خاتون کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس کا بیٹا اور بہو اس کے قبضے میں ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے معاف کر دینا سلطانہ۔ یہ کہہ کر وہ دوائی پی لیتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے، جس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر جاتی ہے۔ دوسری جانب سلطان نے جن قبیلوں اور دستوں کی طرف پیغام بھجوایا تھا وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں جاندار علی مراد خان کے پاس موجود تھا اور کہہ رہا تھا یہ سچ ہے کہ ہم نے ہنگری اور قسطنطنیہ کے محاصرے پر اختلاف کیا، جس کے بعد سلطان نے میری جگہ پر شہاب الدین کو ان کی طرف بھیجا۔ یہ دیکھ کر میں ناراض تھا لیکن پھر بھی ان کو روکنا چاہتا تھا۔ میں نے کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ یہ سن کر مراد خان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں محمد کے پاس نگران بنا کر بھیج چھوڑا تھا تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے، اب تم مجھے آ کر بتا رہے ہو کہ فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے۔ جاندار علی کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے گئے سلطان۔ ہمارے سلطان ضدی ہیں، میں جانتا ہوں کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو بھائیوں کے ہاتھوں بھائیوں کا خون بہایا جائے گا۔ مراد خان کہتا ہے تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہو جاندار علی؟ جاندار علی کہتا ہے شفاعت، ہمارے لیے نہ صحیح تمام چودہ کے لیے، ریاست کے لیے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوج ایک جگہ جمع تھی جبکہ سلطان کے بلائے ہوئے آدمی دوسری سمت میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ قبائلی اور دوسرے دستے، یعنی کہ دو لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے اور جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ اسی دوران سلطان محمد بھی وہاں پر آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ میدان کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے اور فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کون کون غدار ہے، تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے والے باغی اب میرے غضب کا مزہ چکھیں گے۔ اب تم میں سے جو بھی بے گناہ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ تم لوگوں نے وفاداری کی قسمیں کھائی تھی، شاہ خراسان کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم لوگوں نے اقرار کیا تھا، تم لوگ اس طرح اپنے وعدے نبھاتے ہو؟ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پایا تخت کو تباہ کرنے کی کیا سزا ہے یہ پورا جہان دیکھ لے گا۔ اب میں تم لوگوں کو آخری موقع دیتا ہوں، سلطان تم لوگوں پر رحم کرے گا، اپنی تلواریں پھینک دو اور میری عدالت کے سامنے اپنا سر جھکا لو۔ جس کے بعد دوان الپ آگے بڑھتا ہے، یہ دیکھ کر رانوس پاشا کہتا ہے وہ سر جھکائیں گے لگتا ہے۔ دوان الپ کہتا ہے دستور، بادشاہ پناہ، عزت مواب، سلطان مراد خان تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمد حیران و پریشان رہ جاتا ہے، جس کے بعد سلطان مراد وہاں پر آنے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ جاندار علی اور اسحاق پاشا بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ پھر سلطان مراد سلطان محمد کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جو ریاست میں نے تمہارے حوالے کی تھی اب اس کا حال دیکھو۔ یہ سن کر سلطان محمد اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ جب سلطان مراد کی فوج یہ دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے تلواروں کو تھام لیتے ہیں، لیکن محمد اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیتا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا سارا لشکر بھی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ سلطان مراد کہتا ہے تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اب جاؤ اور میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں اور محمد تنہا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر کو توڑ رکھا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی عبادت میں خود کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگاؤ۔ اسی دوران ایک شخص پیچھے سے آ کر محمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ آق شمس الدین ہوتے ہیں۔ جب محمد انہیں دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا میرے شیخ۔ آق شمس الدین کہتے ہیں کچھ ختم نہیں ہوا محمد، ہر چیز ابھی شروع ہوئی ہے۔